الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعین. حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ایک وسیع نظام رکھا ہے، ایسا نظام کہ جس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی، مگر اس نظام تک رسائی یا اس نظام کو کما حقہ سمجھنا ناممکن ہی رہے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص کوئی چیز بناتا ہے اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق بناتا ہے، لیکن کائنات جو ہے جس نے بنائی ہے اس کا علم اور اس کی حکمت، اس کی کاریگری لوگوں کی عقلوں سے ماورا ہے. کوئی بھی اس کی حکمت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے علم کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی اس کی کاریگری کی حکمتوں کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتا. جیسے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی رسائی حاصل کرنے والا انسان ہے، اور وہی انسان اپنی حقیقت کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا، اپنی عقل کو کما حقہ نہیں سمجھ پایا، اپنے اندر کے رازوں کو نہیں سمجھ پایا. اللہ نے انسان کو کتنا اعلیٰ مقام اور کتنا بلند و بالا رتبہ دیا، آج تک انسان نہیں سمجھ پایا. تو پھر اس کے بنانے والے کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے، اس کا ایک نظام چل رہا ہے اور بے مثال نظام چل رہا ہے. یہ سال 2026 نیا سال ہے. پچھلے سال میں بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے، بہت سارے لوگ ناکام ہوئے، بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کھویا اور بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ پایا. لیکن یہ نظام ایسی چل رہا ہے، کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کوئی نقصان اٹھا رہا ہے. جس طریقے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اسی طریقے سے ایک انسان پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک بہت ساری چیزیں کرتا ہے، اور جن چیزوں میں اس کو کامیابی ملتی ہے ان چیزوں کو برقرار رکھتا ہے، اور جن چیزوں میں اس کو ناکامی ملتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے کہ کسی نے کوئی کاروبار کیا، نیا تجربہ تھا،
کاروبار شروع کیا، بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں کہ کون سی چیز کس طرح بکتی ہے اور کس علاقے میں کون سی چیز بکتی ہے، لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، اور بہت ساری چیزیں کہ جب اس کو پتہ چلا کہ کاروبار صرف کاروبار نہیں ہوتا بلکہ اس کے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ جب ان چیزوں کو سمجھتا گیا تو شروع میں وہ غلطیاں کرتا رہا کہ جن چیزوں سے اس کو بچنا تھا وہ کرتا رہا، اور جو چیزیں اس کو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جب اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا، دن گزرتے گئے، تو اس کا ذہن اور اس کا علم اس پر ایسی چیزیں کھولنے لگا کہ جن جن چیزوں سے اس کو کامیابی ملے اور جن چیزوں سے وہ ناکامیوں سے بچے۔ آہستہ آہستہ اس نے ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کر دیا یا اپنے کاروبار سے ختم کر دیا کہ جن کی وجہ سے اسے نقصان ہو رہا تھا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ 1 سال 2 سال کام کرنے کے بعد اب اسے اچھا خاصا تجربہ ہو گیا اور بہت کچھ اس نے سیکھ لیا۔ اب کوئی بھی چیز، وہ کاروبار، کسی بھی چیز کا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس میں اس کو ناکامی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے یہ جو 2 سال گزارے اس میں بہت ساری چیزیں اس نے سیکھی کہ جن کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہا تھا، اب وہ نہیں کرتا تو کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے گزشتہ سال جو ہمارا گزرا اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو ملی کہ جن کی وجہ سے ہم کامیاب نہ ہو سکے، جن کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا یا ہم شرمسار ہوئے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آئندہ سال ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ جو آنے والا وقت ہے یہ نیا وقت ہے، اور اس میں اگر ہم وہی کام کریں کہ جن کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے پچھلے سال، یا ہم وہی کام کریں کہ جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے پچھلے سال، تو اس سال بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اب اتنی بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنا فائدہ چاہتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتا بھی ہے اور چھوڑتا بھی ہے، لیکن اصل فائدہ کیا ہے؟ اصل فائدہ کس چیز میں ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کا فائدہ اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس جہان کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس نے بتایا ہے کہ ہمارے فائدے کی کون کون سی چیزیں ہیں اور ہمارے نقصان کی کون کون سی چیزیں ہیں، تاکہ ہم اس زمین پر رہیں اس پہچان کے ساتھ کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نئی زندگی ہے، نیا سال ہے، نئی امیدیں ہیں، نئی بہاریں ہیں، نیا موسم ہے، نئی آنے والی گھڑیاں ہیں۔ اس نئے سال میں نیا عہد ہونا چاہیے، یا پھر جو عہد ہم نے پہلے کیا تھا اس عہد کو دہرانا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی، میرا جینا میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی اور ہماری نماز، یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے، اور اگر ہم ان سب چیزوں کو کسی اور کے لیے کریں، مثلا نماز پڑھیں اس لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ نماز تو ہم پڑھ لیں گے لیکن فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ فائدہ کب ہوگا؟ لرب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے جب پڑھیں گے۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی صرف یہ نہیں کہ جانور کو ذبح کر دیا جائے، بلکہ قربانی ہر قدم پر ہے، ہر ایک قدم ہم نے اٹھانا ہے لرب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ جہاں ہمیں چند پیسوں کا فائدہ ہو رہا ہو تو ہمیں اس طرف قدم اس لیے نہیں بڑھانا کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور جہاں ہمیں فائدہ نہ مل رہا ہو لیکن اللہ کی رضا ہو تو وہاں ہم نے قدم بڑھانا ہے، تو اسے کہتے ہیں قربانی۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو،
اپنے مال کو قربان کرنا، اسی قربانی کہتے ہیں، اور اسی قربانی میں فائدہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور اگر دکھاوے کے لیے، تو اس سے ہمیں فائدہ تو نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، کیونکہ رب العالمین اگر اللہ کے لیے کرتے تب ہمیں فائدہ ہو۔ اسی طرح زندگی اور موت، زندگی جب بندہ گزارتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو فائدہ ملے گا، اور وہی زندگی اگر کوئی کسی اور کے لیے گزارے، مال کمانے کے لیے یا مالدار ہونے کے لیے یا گھر والوں کے لیے یا گھر والوں کی خواہشات کے لیے یا اپنی خواہشات کے لیے زندگی گزارے کہ میری خواہشات پوری ہوں، تو ایسی زندگی رب العالمین اللہ رب العزت کی رضا سے خالی ہوگی تو وہ بے فائدہ ہے۔ فائدے مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رب العالمین اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب اللہ کے لیے ہوگی تو فائدے مند ہوگی۔ اسی طرح موت، موت اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ کوئی شخص اگر میدان جنگ میں گیا ہے اللہ رب العزت کے علم کو بلند کرنے کے لیے، تو اس کی جو موت ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ساری لوگوں کی جو وفات ہے اس کو ملا دیا جائے تو اس ایک شخص کی موت جو ہے وہ زیادہ حسین ہے، اس لیے کہ جو شخص شہید ہوتا ہے تو شہادت کے وقت اللہ رب العزت کا دیدار بغیر حجاب کے اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے موت کو اللہ کے لیے مقرر کر دیا کہ میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے بغیر حجاب کے۔ تو یہ ایک قانون ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے ہوگی وہ فائدے مند ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ اسی ذات نے بتایا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جو ذات ہمیں پیدا کرنے والی ہے وہی زیادہ بہتر جانتی ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے۔ اس لیے اس نئے سال میں ہم نے اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تاکہ ہر عمل ہمیں فائدے تک لے جائے۔ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہوں تو یقیناً مجھے فائدہ ہوگا۔ چند احادیث مبارکہ تھیں جس میں سے بخاری شریف پہلی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ چیز فائدے مند ہے۔ نیت کر لی ہے ایک دل میں کہ میں نے فلاں کی مدد کرنی ہے، ابھی اس نے مدد کی نہیں ہے لیکن ثواب اس کو اسی وقت سے ملنا شروع ہو جائے، اس لیے کہ اس نے ایسے کام کی نیت کر لی کہ جس میں اس کا فائدہ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو اگر نیت اچھی کر لے تو ہمارے سارے اعمال اچھے ہو جائیں۔ نیت ایک بنیاد ہے، بنیاد مضبوط ہوگی تو اس پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ بھی مضبوط ترین عمارت ہوگی۔